بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مریم، ہم نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کا انتخاب ہم نے کر لیا ہے، پاک باز آپ کو بنا دیا ہے، اور تمام جہان کی خواتین پر ہم نے آپ کو چن لیا، اعزاز عطا فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس روئے زمین میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں یا آئیں گی، ان میں سب سے پہلا نمبر مقام و مرتبے کے حوالے سے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جس کو اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید سے تو یقیناً اس کے اندر اتنے سبق ہیں سمجھنے کے لیے، شاید کہ انسان کی زندگی پر نور ہو جائے۔ خاص کر خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی دیکھا جائے، مانا جائے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ بیٹی ہیں حضرت عمران کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو شخص گزرے ہیں عمران نامی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم جن کا نام عمران تھا، اور ان کے کئی صدیوں بعد ایک اور عمران نامی شخص جو ہے وہ پیدا ہوا۔ ان کے ہاں جو اولاد ہوئی ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ، مجھے تو جو بیٹا عطا فرمائے گا میں اس کو اللہ کے دین، اے اللہ تیرے دین کے لیے بیت المقدس میں وقف کر دوں گی۔ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور وہاں پہ تیرے دین کی خدمت کرے گا اور اپنی پوری زندگی وہاں وقف کرے گا۔ یہ نظر مان لی، قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بچہ بخشا ہے کہ اس کو میں جب پیدا ہوگا تو آزاد کر دوں گی، دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کا نام ہے، ان کا نام حضرت مریم علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رب سے یہ بات کی کہ اے اللہ، میں نے تو نظر مانی تھی کہ تو بیٹا عطا فرمائے گا جو میں وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمتیں، راز، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ اس کی پرورش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ چن لیا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمانے والے ہیں کہ جس کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم فوت ہو چکے تھے، تو ان کی کفالت کا مسئلہ تھا۔ بیت المقدس کے آس پاس ہیکل سلیمانی تھے جن کی یہودی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ جہاں پر حجرے تھے، ہیکل سلیمانی کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، وہاں دراصل حجرے بنے ہوئے تھے جہاں وہ رب کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھی، تو وہ بھی ایک حجرے کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے وہاں مقیم ہو گئی۔ تو ان کی کفالت کی ذمہ داری کے حوالے سے تھوڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جھگڑا کیا کہ مریم علیہ السلام کی کون ذمہ داری لے گا کفالت کی۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا
تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنی کلمے جن سے ہم تورات لکھ رہے ہیں وہ ایک ندی میں بہاتے ہیں، جس طرف ندی کا رخ ہے، قلم جس کا بہہ گیا وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کا قلم رک گیا وہ کفالت کی ذمہ داری لے گا۔ جب کلمیں ندی کے اندر ڈالی گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم وہ پانی پر رک گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالوزاد تھے، ان کے ذمہ کفالت آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حجرہ میں آئے حضرت مریم علیہ السلام کے، وہاں دیکھا تو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنتوں سے مریم علیہ السلام کو پھل بھیج رہے ہیں، میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل جنت سے عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ خیر، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھی اور حجرے کے اندر مقیم رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام آپ اللہ کے لیے جھک جائیے اور یہ کہ سجدے کیجئے، رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام پر انعام کا اور اکرام کا سلسلہ جاری رہا۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب مریم علیہ السلام کو ہم ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو کہ بن باپ پیدا کریں گے، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا اور فرشتے آئے اللہ کا حکم لے کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ لمبا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اگر اس کے صرف ترجمے کو ہی پڑھا جائے تو 1 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں یہاں صرف اور صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ نقل فرمایا ہے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس کی کوئی تفصیل کیا ہے۔ جب فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی حیران ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ حیران اس لیے ہوئی کہ بیٹے کی خوشخبری مل رہی تھی، حالانکہ ان کا شوہر بھی نہیں تھا۔ پریشان اس لیے ہوئی کہ اللہ کے فیصلے تو ہوتے ہیں، لیکن قوم، برادری یہ میرے اوپر باتیں کسیں گے، کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کلمہ رب تعالیٰ نے القاء فرما دیا، وہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بیٹا پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام، قرآن مجید سورۃ المریم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم
اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، کہ کتاب میں کلام پاک میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جب وہ ایک جگہ کی طرف چل پڑی، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، مشرق کی جانب ایک راستے کی طرف وہ چل پڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمانا تھا تو وہ چل پڑی، اور درد ذہن یعنی بیٹا پیدائش ولادت کا جو درد ہوتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کو لے گئی، وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تو ایک تو آس پاس کوئی نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش بھی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے، تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، ادھر سے تکلیف ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی کہ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہ اتنی تکلیف ہے، اس سے پہلے میں ایسے ختم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے کہ اس کھجور کو آپ ہلائیے، ہاتھ کے ساتھ اس پر ماریے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور سے تر و تازہ، اس درخت سے تر و تازہ کھجوریں نازل فرمائے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو، درخت کو ایسے ہاتھ کے ساتھ ہلایا تو نیچے تر و تازہ پھل گرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا۔ جب وہ پیدا ہو گئے، اب حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ اب میں ان کو قوم میں کیسے لے جاؤں، وہ تو الزام تراشی کریں گے، وہ تو باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے مریم، اس کو لے کے چلیے بچے کو قوم کے پاس۔ تو وہ لے کے چلی گئی، اللہ کا حکم تھا، قوم کے پاس بچہ لے کے چلی گئی۔ جب قوم نے دیکھا، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ آپ کا بھائی بھی پاک باز، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا والد محترم کی برا آدمی بھی نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ الزام تراشنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بچہ ہے، اس سے پوچھ لو، میں پاک باز ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں، وہ تو گود کے اندر بچہ ہے، پہلے دن دوسرے دن کا بچہ ہے، کیسے بات کریں؟ تو وہ الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود میں اپنے ماں کی پاک بازی بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ تو بچہ ہے، گود میں ہے، قوم سامنے کھڑی ہوئی ہے، والدہ پریشان ہے، گود میں بولتے ہیں، وہ بولنا قرآن مجید میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، میری امی پر الزام نہ لگائیے، میں تمہارے پاس پیغمبر بن کے آنے والا ہوں، وہ اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے۔ آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فرمانے لگے میں کتاب لے کے آؤں گا، نبی بن کے آؤں گا، رب نے مجھے بابرکت پیدا فرمایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں رہوں گا رب برکتیں نازل فرمائے گا. واوصانی بالصلاۃ، اس رب نے مجھے وصیت کر دی ہے نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا. اور یہ کہ رب نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار پیدا فرمایا ہے. قوم بڑی حیران، قوم بڑی پریشان. قوم نے کہا